کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ جو میں نے ابتداءً بیان کیا، آپ دیکھیے کہ وہ بادشاہ نے کہا جس نے مجھے بتایا وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، سچا آدمی ہے۔ ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ سچا آدمی ہے جو یہ بات بیان کر رہا ہے۔ کیسا سچا آدمی ہو گیا یار وہ؟ شریعت کے کوئی تقاضے کسی کے بات ماننے کے، وہ تقاضے پورے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آپ نے بات کی، گواہ پیش کریں، کوئی شرعی ثبوت تو پیش کریں نا۔ کسی مسلمان کی عزت کو بیچ بازار میں لا کر اب رسوا کر دو گے، آپ کی زبان سے نکلا میں مان لوں گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کسی کی زبان کے نام پر قربان ہو جائے گی؟ کیسے ہوگا؟ کوئی کسی کے بارے میں ایلیگیشن لگائے گا، اسے شرعی ثبوت نہیں مانگے جائیں گے، اسے شرعی گواہ نہیں مانگے جائیں گے؟ کیا چوری یوں ہی ثابت ہو جاتی ہے؟ کیا بدکاری یوں ہی ثابت ہو جاتی ہے؟ کیا کئی الزام یوں ہی ثابت ہو جاتے ہیں؟ اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے اسلام کا نظام؟ ہے نا۔ اسلام کو جس نے قبول کیا، جو کہتا ہے اسلام میرا دین ہے، اسلام اس کی جان کی، اس کے مال کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا رہا۔ کوئی شخص اٹھ کر کسی مسلمان کی عزت کو پارا پارا نہیں کر سکتا، کوئی شخص اٹھ کر کسی مسلمان پر یہ تہمت نہیں لگا سکتا، کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، چگلی نہیں کر سکتا۔ قرآن کے واضح ارشادات موجود ہیں، احادیث پاک میں واضح ارشادات موجود ہیں، فقہ کے اندر واضح رہنمائی موجود ہے کہ اس طرح کوئی بات کرنے آتا ہے، اس کی بات کو ماننے کے لیے کیا کیا شرعی گواہ، کن کن شرعی ثبوتوں کی حاجت ہے۔ ہم کیسے مان لیں گے یار؟ اس کو ہو سکتا ہے اس کو بدگمانی ہو گئی ہو سکتا ہے اس کو بدگمانی ہو گئی ہو، اسے کسی کے بعد دیکھا ہو اور کہہ دیا یار وہ تو یوں کرتا ہے، اور آ کر اسے چار باتیں آگے بیان کر دیں۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے فتح و رضیہ میں ایسی صراحت کی ہے، اس بدگمانی کو تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت بدگمانی کو، کہ ایک شخص آ کر یہ بات کرتا ہے کسی کے بارے میں اور وہ آگے بیان کر دیتا، میں پتہ چلا، اچھا کیا؟ میں نے سنا ہے۔ اچھا اس سے بول دے تم کو پتا چلا؟ بولا مجھے پتا چلا۔ اس سے تم کو پتا چلا؟ بولا یوں کرتا، ہاں یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اللہ میں تو اس کو شریف آدمی سمجھ جاتا، یوں کرتا ہے۔ اس نے آگے جا کر بولا تو پتا چلا وہ یوں کرتا، ارے وہ یوں کرتا ہے، اللہ ارے وہ تو ایسا تھا، پتا نہیں وہ تو ایسی تھی، وہ یوں کرتی ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ تو یوں کرتے 50 100 1000 2000 لوگوں میں بات پھیل گئی، پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے کیا بات پھیل گئی؟ مسلمان کے خلاف بات پھیلی ہے کہ اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، اللہ کے غضب سے، اس کے قہر سے ڈرو، کہ ایک مسلمان کے بارے میں بات پھیل گئی۔ اب کوئی آتا ہے خوف خدا والا، تحقیق کرتا ہے، اس 1000ویں آخری آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم بالفرض کسی ایسے خوف خدا والے، علم رکھنے والے اور ایک پرہیزگار متقی شخص کے کان تک اگر یہ آواز کوئی بدبخت پہنچا بھی دیتا ہے، اس سے پوچھے گا وہ کہ یہ بات جو تم نے مجھ تک پہنچائی ہے، تمہارے پاس کوئی شرعی گواہ، شرعی ثبوت ہے؟ ارے کوئی تو ایسا مرد کلندر ہوگا نا جو اس سے پوچھے گا، تو کہے گا میں نے سنا ہے۔ کیا کہے گا؟ کیا کہتا ہے بتاؤ نا بھائی؟ یہی جواب ہے نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ وہ 2 آدمی تھے نا، ان سے سنا ہے۔ وہ 2 آدمی نہیں ہے، ایسے سچے نیک آدمی لگتے ہیں۔ اچھا چلو ان 2 سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ مل کر وہ 2 کے پاس گئے، آپ نے یہ بات کی؟ ہاں ہم نے کی ہے۔ کوئی شرعی ثبوت، کوئی شرعی گواہ ہے؟ ہم نے سنا ہے۔ اب بھائی کس سے سنا ہے؟ وہ 4 آدمی تھے نا، انہوں نے بات بیان کی ہے۔ اچھا چلو ان 4 کے پاس چلتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، وہ بھی بھائی ایسے ہی کچھ نظر آئے۔ آپ نے بات کی؟ ہاں ہم نے بات کی ہے۔ کوئی شرعی ثبوت، شرعی گواہ؟ ہم نے سنا ہے۔ ارے بھائی آپ نے سنا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے۔ یہ میں نے سنا کر کے میں نے سنا ہے کرتے کرتے وہ جب 1000 آدمی کے بعد پہنچے، پہلا آدمی جو تھا، بھائی یہ بات آپ نے کی ہے، 999 آدمی پہنچے اس کے پاس، یہ بات آپ نے کی؟ ہاں کی ہے۔ کیوں؟ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے بھائی؟ یہ دیکھا ہے۔ بھائی وہ دیکھا ہے تو وہ صحیح تھا؟ وہ کیا تھا؟ ایک بدگمانی آپ کے دماغ میں پیدا ہوئی اور آپ نے ایک کان میں جا کر پھونک مار دی اپنی بدگمانی کی، ایک پھونک مار دی اس کے کان میں، جس کے کان میں پھونک ماری، ارے اس کا ظرف ہی نہیں تھا کہ اس بات کی وہ تحقیق تو کرتا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔
اللہ کی کروڑا رحمت و امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پر. آپ نے بڑی پیاری بات دیکھی ہے احیاء العلوم میں کہ جب کسی شخص کے سامنے ایسی چگلی پیش ہو، یعنی یہ بات میں اسے جوڑ رہا ہوں، یہ میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، یہ میرے سنا پر مت جائیے. ارے کب تک میں نے سنا کے نام پر مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے رہیں گے؟ کب تک؟ بدترین سود مسلمان کی عزت میں دست درازی ہے، بدترین سود ہے یہ. ارے کسی کی عزت ہے یا نہیں ہے یار؟ آپ کی زبان جس کی عزت پہ چاہے حملہ کر دے، ایسی کیسی ننگی تلوار لے کر آپ گھوم رہے ہو؟ کوئی ہے یا نہیں آپ کی زبان کو روکے گا؟ ارے کوئی شریعت کی لگام، کوئی شریعت کی میان کے اندر اپنی اس زبان کی تلوار کو بند کرو، اور جب تک شریعت اجازت نہ دے اپنی زبان کو مت چلاؤ. اپنی آنکھ کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ، اپنے کانوں کو بچاؤ. اگر یہ مدنی چینل کے ناظرین، میرے مشترکہ اجتماع، ہم سب مل کر چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو مدنی معاشرہ بنائیں، ہر سکون، امن، راحت، پیار، گھر میں یا وہاں سارے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چاہیے چاہیے. ارے چاہیے تو آؤ میدان عمل میں. بند کرو نا غیبتیں، بند کرو نا چگلیاں، بند کرو نا بدگوئی، بند کرو نا تہمتیں اور غیبتیں، بند کرے نا. اپنی زبان کو تالا لگائے نا. بدگوئی بھی کرنی ہے، چگلی بھی کرنی ہے، عیب بھی اچھالنے ہیں، غیبتیں بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ نعرہ بھی لگانا ہے کہ امن چاہیے. ارے کیسے ہو سکتا ہے سمندر میں ڈوبکیاں مارتے جاؤ اور یہ بھی نعرہ لگاؤ کہ میرا بال بھی گیلا نہ ہو؟ ارے نادانی ہے، نادانی ہے. ارے کوئی بے وقوفوں کا سردار ہے یہ جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ سمندر میں ڈبکی بھی لگاؤں گا اور یہ نعرہ بھی لگاؤں گا کہ میرا بال بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ کیسے ہوگا؟ بند کرو مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنا. کبھی جو جھوٹا ہے، کوئی تو غیبت کرتا ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، عزت سے کھیلتا ہے. پاکیزہ پاک دامن عورت پر تہمت باندھتے ہوئے زبان نہیں رکتی یار. کٹ جانی چاہیے زبان، بندے کی زبان کٹ جائے. کسی پاک دامن عزت اور اس کی عفت پر، ایک عورت کی عزت اور عفت پر زبان چلا دی ہم نے یار. کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کوئی شرعی گواہ. اگر شرعی ثبوت، شرعی گواہ ہے بھی تو کیا شریعت نے آپ پر واجب کیا وہ کسی کے بارے میں بات کریں؟ یار شریعت واجب کرتی ہے، شریعت کو تقاضا پورا کر رہے ہیں. ایک بحث الگ ہے یار. یہاں تو کیا ہے، صرف بات ہی بات ہے. وہ پیسے کھا گیا، مشہور ہو گیا. ارے کہاں سے پیسے کھا گیا بھائی؟ سنا ہے اس سے فلاں کام کیا. ارے کہاں سے کیا؟ وہ سنا ہے. اس سے یوں کر دیا. ارے کدھر کیا؟ سنا ہے. کب تک سنتے رہیں گے بھائی؟ آخر اس کان پر بھی کوئی حکم شریعت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا آپ یہ کہہ کر بچتے ہی چلے جاؤ گے سنا ہے اور سنی سنائی بات آگے بیان کر دو گے؟ کیا رواج کا خلاصہ بھول گئے؟ بچپن سے رواج سنتے آ رہے. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. ارے خود اپنے اوپر جھوٹے کی بات لے ہی رہے نا یار. تحقیق کرنا ہے، تحقیق کرتا بھی کون ہے؟ وقت کس کے بعد ہے تحقیق کرنے کا؟ قرآن کی آیت پڑھنے کا تو وقت نہیں ہمارے پاس. 3 آیتیں روزانہ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. فکر مدینہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. درود پاک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ارے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. تحقیق کون کرنے جائے؟ خالی بازاروں میں بیٹھ کر کاروبار ہے نہیں، دکانوں پر گھاک آتا نہیں ہے، آفیسز کے اندر کام نہیں ہے، اب بیٹھے کیا کریں گے؟ گپے مارے. یار بھائی کیوں گپے مارو گے؟ گپے بھی کہاں، فضول گپے مارنا ویسے بھی نقصان دہ. یہاں تو گناہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. رکھ لینا غیبت کی تباہ کرے کتاب اپنے دفتر میں، اپنے کلینک کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان کے اندر رکھ لیجئے کتاب. فارغ ہے نا، پڑھ لیجئے کتاب. ہمارے بزرگوں نے بازار کے اندر 300 500 نفلیں پڑھیں. روز کی نفلیں پڑھتے تھے 300 500. ہم فارغ ہوتے تو گپے مار رہے ہوتے، دکان میں ارے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، آؤ یار کاروبار ہے نہیں، تو باتیں کرتے ہیں. باتیں کیا کریں گے بھائی؟ کوئی ثواب کی بات کریں گے، کوئی نیکی کی دعوت دیں گے، کسی تیسرے دکاندار کی کوٹ رہے ہوں گے، یا 2 سگے بھائی ملیں گے تو کسی اور کی کوٹ رہے ہوں گے، گھر میں خاندان کی کوٹ رہے ہوں گے. 2 بہنیں ملیں گے تو بھابھی کو کوٹ رہی ہوگی، اپنی بہو کو کوٹ رہی ہوگی. اگر کسی گھر میں 2 بہو ہیں تو وہ مل کر وہ ساس کی شامت آ گئی. ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر
شوہر کی غیبتیں کرتی ہے، اس پر پتہ چلا جا رہا ہے کہ بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر بلا مصلحت شرعی اپنی اس کی بچے کی ماں کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی